أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. محترم سامعین کرام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے درس قرآن کی شکل میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر ایک تاریخ بیان ہے، ایک واقعہ بیان ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس سورہ کے اندر رب تعالیٰ نے کئی انبیاءوں کا ذکر کیا ہے اور اہل کتاب کے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ باتیں ہیں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ترجمے کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے تٹ پہ، سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے نافرمانی کی سنیچر کے دن، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب آتی رہی ان کے پاس مچھلیاں سنیچر کے دن ابھر ابھر کے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ سنیچر نہیں مناتے تھے، لَا تَأْتِيهِمْ، وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طریقے سے ہم آزمائش میں ڈالا ان کو اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے یا فسق کا کام کر رہے تھے۔ آئیے کتاب اللہ کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے ہمیں کیا انعام دیا ہے۔ میں نے بارہا درس میں اس بات کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نہ صحیح، ایک لفظ اگر ہم سمجھ پائیں گے تو ہماری ہدایت کے لیے وہ چیز کافی ہوا کرتی ہے۔ صرف ایک لفظ
اب وہ لفظ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کب سمجھائے گا، ہمیں کب سمجھ میں آئے گی، یہ بات کی بات ہے۔ جس طریقے سے ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی طریقے سے عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے پڑھنے والے کا نام، سننے والے کا نام، سمجھنے والے کا نام۔ کون سی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کو کب سمجھانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک تاریخ جو بیان ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ وہاں فلسطین کے علاقے میں یا بیت المقدس کے علاقے میں ابھی جہاں پہ اسرائیل کا بحر کلزوم ہے، جو بندرگاہ ہے، اسی علاقے کی بات ہے، اسی بندرگاہ کے علاقے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک آبادی تھی، اور اس آبادی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پوری کی پوری قوم بندر بن گئی تھی۔ پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے، اس میں سے جو ہمیں لینا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، قرآن مجید کے اندر تقریباً اگر آپ اوور آل ایوریج نکالیں گے تو 15 سے 18 پارہ واقعات بیان ہیں، تاریخ بیان ہے، ہسٹری بیان ہے، اتہاس بیان ہے۔ اس تاریخ کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، آپ اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اصحاب الفیل کا، جس کے بارے میں ہم لوگ سورہ فیل بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور سے امام حضرات اس سورہ کو نمازوں میں پڑھاتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری سورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک گھٹنا ہے، ایک واقعہ ہے، جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے گھٹی تھی۔ اس واقعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 40 سال پہلے یہ واقعہ گھٹا، اور اس واقعے کو بیان کر کے قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے سرکشت کر دیا اور محفوظ کر دیا۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک گھٹنا کو بیان کر کے قرآن مجید نے محفوظ کیوں کر دیا۔ اگر ہمارے اور آپ کی بات نہ سمجھ میں آئے تو ایک دوسرا واقعہ ہے جس کو ہم سورۃ اللہب بولتے ہیں، سورۃ اللہب کے اندر، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کام کر رہا تھا، جس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کام کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخالفت کر رہا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، دونوں کا انجام سورۃ اللہب کے اندر بیان ہوا، اور اس کو بھی قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشت کر دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واقعات، یہ تاریخی حقائق رب تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس کے پیچھے ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ تو ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے اندر جو اسلام کے خلاف کام ہے اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذہن سے، ہمارے دماغ سے اس طرح کی دعائیں نکلنا چاہیے۔ قرآن مجید کا جو عملی طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اگر جہنم کا بیان آ جائے تو فوراً دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ دماغ میں اس بات کو ریمائنڈ کرنا چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے ابھی تک کیا کیے ہیں، کتنا پلان کیے ہیں۔ جنت کا بیان آ جائے تو ہمیں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق دے۔ پھر ہم اپنے دماغ میں اس بات کو لائیں کہ ابھی تک ہم جنت میں جانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، اگر کی ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں کی ہے تو استغفر اللہ، آگے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تو یہ واقعات اسی لیے بیان ہوتے ہیں۔ اب آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیے جس کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر گامزن کر، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ جمع کے رکھ جن پر چل کے لوگ تیرے انعام کا مستحق ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ان لوگوں کو راستے پر چلنے سے بچا لے جن پہ چل کے لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے ہیں اور لوگ گمراہ ہوئے ہیں. برے لوگوں کے راستے سے رک جانے، اچھے لوگوں کے راستے پر چلانے کی ہم رب تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، اسی کا جواب پورا قرآن مجید ہے. پورا قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کا جواب ہے، اور تقریباً 18 پارے کے ایوریج میں یہی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی ایک کڑی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور یہ واقعہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. وہ جگہ ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں پہ ایک بندرگاہ ہے بحر کلثوم پہ. بہرحال ترجمہ میں پھر سے کر رہا ہوں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بستی کے بارے میں لوگوں سے پوچھئے جو سمندر کے کنارے، سمندر کے تٹ پہ واقع تھی. انہوں نے سنیچر کے دن جب اللہ کی نافرمانی کی، ہر قوم کو ایک دن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کی، جیسا کہ آج مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دن ہے، اسی طریقے اس وقت جو ملی تھی یہودی قوم کو عبادت کرنے کے لیے، وہ سبت کا دن ملا تھا، جس کو ہم لوگ سنیچر کا دن بولتے ہیں. اور اسی دن کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. جب سنیچر جس دن ہوتا تھا، مچھلیاں اچھل کے ابھر کے پانی کی سطح پہ آتی تھی، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن مچھلیاں ابھر کے نہیں آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں، ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے. اب ابھی عربی الفاظ کے اوپر جائیے اور اس کے اوپر میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. آزمائش ایک ہوتی ہے، فتنہ دوسرا ہوتا ہے، امتحان تیسرا ہوتا ہے. 3 لفظ آتے ہیں، تینوں کو انشاءاللہ میں کھولنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیوں آزماتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے انسان کو، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں. اس پر بہت سے علماء کرام نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہوگی اور آپ نے سنا ہوگا. انشاءاللہ کچھ باتیں ہم بھی رکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو چیز ہے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، اس وجہ سے ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. کیا آزمائش تھی؟ آزمائش یہی تھی کہ آپ فلانے دن کو شکار نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے شکار نہ کر کے مچھلی مارنے کا ایک جگاڑ نکال لیا. اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ایک جگاڑ تلاش کیا، اور اسی جگاڑ کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. اب ایسا کیوں ہوتا ہے اس پہ ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے گا، سب سے پہلی اور سب سے آسان نقطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان جب برائی کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین کے اندر، ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر اس وجہ سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو روشنی میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، تو 2 نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ بار بار گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ کی توفیق اس سے اللہ چھین لیتا ہے، تو آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھیرے دھیرے وہ نقطہ بڑھتا چلے جاتا ہے اور وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو گناہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، گناہ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس پہ آپ غور کیجئے گا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑنے لگتا ہے، جو آدمی اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے منہ موڑنے لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی سوچ اللہ کے نافرمانی کی طرف، اس کا رجحان اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے لگتا ہے.
پہلے تو اللہ کی فرما برداری سے وہ دوری بنا رہا ہے، دوسرے شیطان اس پہ حاوی ہوا، اب وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اس کا رجحان، اس کی سوچ، اس کے ذہن کو لے جانے لگا، تو پھر آگے چل کے اس کے لیے نافرمانی کے بہت سے مواقع کھل جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے دل اور اس کے سوچ میں وہ گناہ، وہ برائی جو ابھی اس کے دل میں چھپی ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ باہر نکلنے لگتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں بالکل نہیں گھبراتا ہے۔ یہی دنیا کا وصول ہے، اسی چیز کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو، ہم نے ان کو آزمایا جو وہ نافرمانی، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن جا کے شکار مت کرنا، شکار تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن ایک جگاڑ تلاش کر لیا۔ تو آج بھی معاشرے کے اندر یہی وصول اپنایا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ڈائریکٹ نہ کر کے اس کا ایک جگاڑ تلاشا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ انسان جو انسان کے ساتھ آزمائش کرتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے فتنہ میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو جلا ڈالے گا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ ایک بلا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی آزمائش، ایک فتنہ ہوتا ہے، اس کے معنی بھی آزمائش، ایک امتحان ہوتا ہے، اس کے معنی بھی آزمائش۔ تو ایک بندے کی آزمائش ایک بندے کے ذریعے جو ہوتی ہے، یا ایک بندے کی آزمائش اس کی محبت کے ذریعے جو ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں فتنہ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ یہ آیت موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہی مال اور انہی اولاد کے چکر میں پڑ کے اپنے آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ طرح طرح کے دھت کرم، طرح طرح کی غلط چیزیں انہی مال کو حاصل کرنے کے لیے، انہی اولادوں کے چکر میں پڑ کے کہ ہمارے بچے خوشحال رہے، ہمارا پریوار خوشحال رہے، سب سے دشمنی لیے بیٹھا ہوا ہے، حرام حلال کی تمیز چھوڑ کے آندے لیندے کرندے میں وہ مست رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اس کو بلا بولتے ہیں عربی زبان میں، بلا۔ بہرحال ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے ندی اور نالے بہ نکلے، اور اس نے بڑے بڑے جھاگ کو اپنے اندر اٹھا لیا۔ ایک سونار سونا کو آگ میں کیوں تپاتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کھرا اور کھوٹا کو نکال لے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں دونوں میں تمیز کر دے۔ وَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ لوگ جو تپاتے ہیں زیور لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، اور اس میں سے ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو جھاگ بن کے ختم ہو جاتی ہے۔ جب ندی نالے بہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر، نالیاں بہتی ہیں، بارش ہوتی ہے، تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں، اور جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ بہہ کے ندی نالے میں چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جب سونے کو تپاتا ہے، چاندی کو تپاتا ہے، تو جو پیور سونا ہوتا ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور جو کچرا کوڑا ہوتا ہے وہ بہہ کے چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور کہا آزمائش کا یہی چکر ہوتا ہے۔
कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, ए धरती के बोझों, अनकरीब हम फारिग हो चुके हैं तुम्हारे लिए। इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिन्नातों को अल्लाह तबारक व तआला ने धरती का बोझ कहा है। सूरह रहमान के अंदर ये आयत आपको मिलेगी। बहरहाल तो जो आजमाइश का मामला है ये बहुत तोड़ा है, बहुत टेढ़ा होता है। इसके पीछे क्या मकसद होते हैं उसको इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक होता है अल्लाह का, जब इंसान के जरिए से आजमाइश होती है तो उसको बला बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, और जब मुब्तला किया इब्राहिम को उसके रब ने, या आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने चंद कलमात के जरिए से, तो उन्होंने उस कलमात को, उन्होंने उन अहकाम को पूरा किया। मैं आपको सिर्फ आजमाइश के लफ्ज को बताना चाह रहा हूं। एक मकाम पे है, वलनब्लुकुम बिशर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे अच्छाई के जरिए से और बुराई के जरिए से। इसी तरीके से जो मकसद होता है आजमाइश का वो कई होता है, उसको मैं इंशाअल्लाह आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज ये कि हमारे माशरे के अंदर आप भी अपने दोस्तों को चेक करते हैं, अपने लड़कों को चेक करते हैं, अपने गुलामों को चेक करते हैं, सही और गलत को चेक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे ही इंसानों को चेक करता है, टेस्ट लेता है, और उसके जरिए से वो देखता है कि कहां तक हमारा ये बंदा जा सक रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे इस बुनियाद पर कि वो कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? और यकीनन हकीकत में हमने आजमाया उन लोगों को जो उनसे पहले थे, तो हमने जान लिया उन लोगों को, तो जाहिर हो गया वो लोग जो सच्चे हैं, और उन लोगों को भी हाल मालूम हो गया जो लोग झूठे हैं। तो आजमाइश का एक मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला चेक करता है, सही और गलत को माशरे के अंदर सामने कर देता है कि कौन अल्लाह का वफादार है, कौन अल्लाह का वफादार नहीं है। हम भी अपने दोस्तों को, अपने लड़के को, अपने गुलाम को उसकी वफादारी बार बार चेक किया करते हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन, क्या तुमने समझ रखा है कि तुमको यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, एक तीसरे मकाम पे है, क्या तुमने समझ रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक तुम्हारे ऊपर उस तरह के हालात नहीं आए जो हालात तुमसे पहले लोगों पे गुजर चुके हैं। तो आजमाइश का बेसिकली मकसद ये होता है अल्लाह तबारक व तआला चेक करना होता है, और बहुत से मकासद हैं। नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा आजमाइश का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह की तरफ पलट जाए और उसकी तरफ रुजू कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फसाद जाहिर हुआ खुश्की में और समुद्र में, इस वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई की, ताकि उनके करतूत की वजह से, उनके अमल की वजह से उनको मजा चखाए, और यह भी उम्मीद है कि वो अल्लाह की तरफ पलट आएंगे। एक आजमाइश का ये मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला झटका मारता है ताकि किसी तरीके से उसका वो बंदा अल्लाह की तरफ पलट आए। एक तीसरा मकसद जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद बयान फरमाया, वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन, और यकीनन तहकीक के आजमाया उन लोगों को जो उनसे पहले थे। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर जब उन्होंने जुर्म किया
इल्ला अखदना अहलहा बिलबासाई वज़र्राई लअल्लहुम यज़र्रऊन, जब हमने उसके बाशिंदे को तकलीफ और मुसीबत में पकड़ लिया, और इसलिए पकड़ा ताकि लोग गिड़गिड़ाएं और अल्लाह से आजिजी करें। तो ये मकसद होता है कि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, और यकीनन हम उनको आजमाएंगे इस अजाब के अलावा एक दूसरे अजाब से, ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलटे और वो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें। एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन, और यकीनन तहक़ीक़ के हमने उम्मतों की तरफ रसूलों को भेजा आपसे पहले, फिर हमने उनको पकड़ किया तकलीफ और मुसीबत के साथ, ताकि वो लोग अल्लाह से आजिज़ी करें, ताकि वो लोग अल्लाह की तरफ झुक के गिड़गिड़ाएं। इसी तरीके से कभी कभी एक इंसान अपने अमल के दम पे उस नेकी को, उस जन्नत को नहीं पा सकता है जो जन्नत अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया है। तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रहा, और इनको कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है जमीन में और न आसमान में, मगर किताब में दर्ज होती है इससे पहले कि हम उसको लिखें, इससे पहले कि हम उसको पैदा करें। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक अल्लाह पर आसान है। मुफस्सिर बयान करते हैं, आजमाइश का मकसद ये होता है कि इंसान उस दर्जे को नहीं पहुंच पा रहा है जो दर्जा अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी आजमाइश में डाल देता है, ऐसी आजमाइश में डाल देता है जिसके दम पे वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह के उस दर्जे को, उस जन्नत को पा लेता है जो जन्नत अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया था। एक आजमाइश का ये भी तरीका होता है, जैसा कि अहादीस की किताबों के अंदर आपको बहुत से मिले होंगे कि सबसे जबरदस्त आजमाइश उस शख्स की होती है जो अल्लाह का सबसे चहेता होता है। और ये भी आपने सुना होगा हदीस के अंदर कि सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबियाओं की होती है, और उसके आगे ये भी आपने सुना है कि सबसे सख्त आजमाइश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। अब आप देखिए ना, कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा बचपना में इंतकाल कर जाए और जाके उसको मिट्टी दे। आपके साथ एक घटना हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख लीजिए, सर का साया बाप से उठा पैदाइश से पहले, वालिदा भी चल बसी 6 साल की उम्र में, परवरिश करने वाला दादा भी चल बसे, ये देखे चचा ने आपको पाला, परवरिश की, 25 साल की उम्र के बाद शादी हुई, उसके बाद फिर मामला चलता रहा, आप समाज के सबसे अच्छे आदमी माने गए, क्रीम आदमी माने गए, आप गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, हर किसी की मदद करने वाले माने गए। लेकिन जैसे ही आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के मकाम पे फाइज किया, आप समाज के लिए किस तरह का माहौल आपके लिए तैयार बन गया। तो सबसे सख्त आजमाइश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर हुई है। उन्होंने फिक्र नहीं की कि उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी, कैसे होगी। आज हमारे माशरे के अंदर सबसे ज्यादा डर लगा हुआ रहता है कि हमारे बच्चों की शादी कहाँ होगी, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, इसकी शादी कहाँ होगी, कौन इसका हाथ थामेगा। इस तरह की सोच आके शैतान डालता है और हम हक को लेने से दूरी बना लेते हैं। ये हालत हमारे यहाँ है। तो बहरहाल आजमाइश का एक मकसद ये भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दर्जे को देना चाहता है जहां तक पहुंचना है। उसके बाद एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आजमाइश और अजाब में क्या फर्क होता है। 12 चीजें आती हैं हमारे ऊपर, अल्लाह ने किसी तरह की आजमाइश डाल दी तो वो अजाब है कि आजमाइश है, इसके बारे में आप जज कैसे करेंगे कि अजाब है कि आजमाइश है। तो उसका तरीका आसान यह है कि अगर उसके आने के बाद एक मोमिन बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है,
اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ سے استغفار کرتا ہے, اپنے اعمال کو جج کرتا ہے کہ ہم سے کوئی برائی تو نہیں ہوئی ہے, اگر یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں, اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش تھی. اگر اس کے دماغ سے توبہ کرنے کا توفیق ہی اللہ نے چھین لیا ہے, وہ توبہ نہیں کر پا رہا ہے, تو سمجھ لیجیے کہ وہ آزمائش نہیں ہے بلکہ وہ ایک طریقے کا عذاب ہے. تو ہم خود جج کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے. ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومنین کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اس کو ملتا ہے تو شکر کرتا ہے, اور جب اس کو خالی ہاتھ رہتا ہے, جب اس کو نہیں ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آزمائش کے بہت سے پہلے ہیں. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے ٹکر دلواتا ہے, کسی قوم سے بھیڑا دیتا ہے, اور پھر چیک کرتا ہے کہ ہماری یہ پارٹی جو ابھی تک دعویٰ کر رہی ہے ہم سے محبت کرنے کا, اس کے اندر وہ خمیر ہے بھی کہ نہیں. اس کو چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. میں آج پڑھ دے رہا ہوں, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور یقیناً تحقیق کہ اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ مومنین سے جب تم لوگ کٹائی کر رہے تھے ان کفار کا اللہ کے حکم سے, اور تمہارے ہاتھ اور پیر سل ہو چکے تھے. اس وقت بھی اللہ نے ایک دوسری ٹیم کو پیچھے سے لا کے ایک لشکر کو مومنوں کو کٹوانا شروع کر دیا. اسی چیز کو کہا تاکہ اللہ آزمائے کہ وہ کیسے اور کس طریقے سے وہ اپنے کام پہ جمے رہتے ہیں. یہ اس کا چکر تھا. تو کہنے کا مقصد ہماری یہ ہے کہ جب بھی آزمائش ہمارے اوپر آئے تو سب سے پہلا یہ چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کو چھوڑا, اور جیسے انسان اللہ کی فرما برداری چھوڑتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا رجحان, اس کا میلان نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کے دروازے, نافرمانی کرنے کے مواقع اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر, ہر انسان کے دل کے اندر جو برائی چھپی ہوتی ہے وہ برائی دھیرے دھیرے جنم لینے لگتی ہے. جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نافرمانی انہوں نے ابتدا کی ایک اللہ کی نافرمانی کو کرنے سے. کیسے؟ پہلے انہوں نے عبادت سے دوری بنائی, پہلے انہوں نے اللہ کی فرما برداری سے دوری بنائی, اب دھیرے دھیرے اس میں پڑھتے چلے گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو 5 وقت کی ہماری عبادتیں ہیں اس کو ہم کرتے رہیں, اس کو ہم عمل میں لاتے رہیں, اس کو ہم ایکسرسائز میں لاتے رہیں, اس کو ہم کرتے. اگر اس کو نہیں کریں گے نا تو انجام یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے نافرمانی کی طرف ہمارا میلان اور ہمارا رجحان بڑھتا چلا جائے گا. آج مسلم معاشرے کی یہی حالت ہے, عبادات سے جو دوری بنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارا معاشرہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. اب کیا پوزیشن ہے, کس طرح کی حالت ہے, آپ اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے, تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. جو قرآن مجید کے اندر 18 پارہ تو تاریخ ہی بیان ہے. تاریخ پڑھیے, دیکھیے کہ کون سی قوم کیوں ہلاک ہو گئی. ہر قوم کے ہلاک ہونے کی داستان ملے گی, ہر قوم کے برباد ہونے کی داستان ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ اسی لیے ملے گی اس کے اکابرین کی کیا غلطیاں تھی, پبلک نے کون سی غلطی کی تھی. ایک میں چھوٹی سی بات کر کے آپ کے سامنے بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک قوم کے صرف 4 لوگوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا, اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پچھلی تاریخ کو قرآن مجید کے اندر پڑھیں, تو صرف تاریخ پڑھیں نہ بلکہ اس سے ہم سیکھیں کہ یہ قوم کون سا ایسا جرم کر دیا کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا. انشاءاللہ یہی قوم بندر بنی تھی جو مچھلی کا شکار کر رہی تھی, اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جو جگاڑ تلاش کیا تھا اس نے. آج ہمارے درمیان بھی جگاڑ ہوتا ہے,
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نافرمانی سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.